جمال الوجود بذكر الإله۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں اور میری ذکر سے نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، اپنی من مانی والی زندگی گزارتے ہیں، رسول کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، اپنی خواہش پرستی اور اپنی من پرستی ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، اور دنیا کی حبس کو، دنیا کی مال اور دولت، عیش و عشرت کے عوض وہ اللہ کے نصیحت کو بھلا دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ دنیا کی زندگی ہم ان کے اوپر تنگ کر دیں گے، دنیا کی زندگی میں ہم ان کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ کبھی کہاں کی مصیبت، کہیں کہاں کی عذاب، کہیں کرونا کی صورت میں، اور کبھی کرونا اور کبھی کینسر اور کبھی کسی بیماری کی صورت میں، کبھی دشمن کے خوف میں ہم ان کی پوری زندگی ہم ضلالت میں اور تنگ دستی میں گزاریں گے۔ اور یہ تو رہی میری دنیا کا عذاب، اور آخرت کا عذاب یہ ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور قیامت کے دن جب ہم اس ظالم کو، اس نافرمان کو جب ہم قبر سے اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ جب ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا اور آگے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر آخر کھڑے ہو کر اللہ سے سوال کرے گا، وَقَالَ يَا رَبِّي، اللہ سے سوال کرے گا، اے اللہ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا اور میری آنکھیں تھی، میں ان آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ اے اللہ میرا کون سا وہ جرم ہے اور میری وہ کون سی غلطی ہے جس غلطی کے عوض اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب ہوگا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَ وَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ يَوْمَ تُنْسَىٰ۔ اللہ کہے گا، او ظالمو، یہی تو سزا تمہارے لیے زیبا ہے، تو اسی عذاب کا مستحق ہے، اسی عذاب کا حقدار ہے۔ اور جس طرح اس دنیا کے اندر تمہارے اوپر میری آیات، میرے فرمان تمہیں کھول کھول کر تمہیں سنا دیے جاتے تھے اور تمہیں بتایا جاتا تھا، مگر تم نے ان پر غور نہیں کیا اور ان پر تم نے کبھی نظر ثانی نہیں کی، اور دنیا میں تو نے مجھے بھلایا، میرے احکام کو بلایا۔ وَكَذَلِكَ يَوْمَ تُنْسَىٰ، جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا، آج میں اللہ بھی تمہیں بھلا دیتا ہوں۔ بتاؤ، جس آدمی کو اللہ بھلا دے، جہنم کے اندر ڈال کر جب اللہ بھول جائے، اندازہ لگاؤ جب اللہ بھول جائے تو اس کو جہنم سے کون نکالے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تمہاری دنیا والی آگ ہے، یہ جہنم کے 72 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے وہ۔ آخرت والی عذاب اور جہنم والی آگ اس سے کئی گنا سخت ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ نساء کے اندر جب ہم ان جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے، ان کا ایک کھال جلے گا، ہم دوسرا ڈالیں گے، پھر وہ جلے گا، ہم دوسرا ان کے اوپر ڈال دیں گے، ایک کھال جلتا جائے گا، ہم کھال چڑھاتے جائیں گے، اور یہ کھال یہ جلتے جائیں گے، ہم ان کے اوپر چڑھاتے جائیں گے۔ جب ان کو
جلا دیا جائے گا، یہ عذاب دیا جائے گا، ان کے جسموں کے اندر تپش، اور ان کو جب جہنم جب جلائے گی تو وہ جنتی لوگ ان کو اوپر سے دیکھیں گے، اور اوپر سے دیکھ کر وہ جنتی ان کو پہچانیں گے، تو وہ فلاں آدمی ہے، تو وہ فلاں آدمی ہے، بتاؤ تمہیں اس جہنم کے اندر کس چیز نے بھیجا ہے؟ کون سا وہ گناہ ہے آپ کا جس گناہ کے عوض تمہیں اللہ نے جہنم کے اندر ڈال دیا؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس جرم کے بنا پر تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا؟ تو وہ سنو، ان کا کوئی اور جرم نہیں ہوگا، یہ ایسا جرم ہوگا، اور وہ خود کہے گا قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہمارا جرم تو یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کی یکے بعد دیگرے حفاظت کرتے ہیں، من حافظ علیہا کانت لہو نور و برہان و نجات یوم القیامہ، جو آدمی یکے بعد دیگرے نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہو نور و برہان و نجات یوم القیامہ، تو قیامت کے دن یہ نماز ان کے لیے نور ہوگا، اور ان کو عذاب سے بچنے کے لیے ان کے لیے دلیل ہوگی اور نجات ہوگا۔ اور ولم نکو، اور جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نہ ہی یہ نماز ان کے لیے نور ہوگا، نہ ہی نجات ہوگا، اور نہ ہی ان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ اور بروز قیامت جب یہ بے نمازی، نمازوں میں سستی کرنے والے جب قبر سے اٹھیں گے، تو یہ فرعون، حامان، ابی بن خلف، اللہ کے بدترین دشمن، صحابہ کے بدترین دشمن، مومنین کے بدترین دشمنوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا جائے گا۔ اور اسی لیے یہی وہ وجہ ہے جہنم میں جانے کی کہ وہ جہنمی کہے گا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو ہم نے سنا ہے اور سنایا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں ہماری توبہ، ہمارے نیک اعمال قبول اور مقبول فرما دے، اور ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا نمازی بنا دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ جمال الوجود بذكر الإله